الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذريته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. مل کے پڑھیں سب الصلاۃ والسلام علیکہ وصحابک یا محبوب رب العالمین. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا اس تے پیارے حبیب حبیب کبریا شب اسرا دے دولا باعث ارض و سما والی عرب و عجم والی مدینہ صاحب معطر پسینہ سرور قلب و سینہ راحت قلب و جان جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تھوں بعد. نہایتی واجب التعظیم مشائخ اعظام علماء کرام ثنا خانان شیریں لسان واجب القد بزرگوں عزیز دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج نورانی محفل پاک بسلسلہ ذکر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انعقاد پذیر ہے جس دے اندر کرنو حاضری دا شرف حاصل ہو رہا. میرے مسلک دے معتبر علماء کراموں ثنا خانان شیریں لسان مشائخ اعظام جلوہ فرمان ہیں. تسی انہاں دا دیدار کر رہے ہو. مجھ گناہگار نو بھی آپ حضرات دی زیارت دا شرف حاصل ہو رہا ہے. توڑا ذوق شوق ویکھ کے میرا دل لکھنے تے مجبور ہے کہ میرے دامن میں تو کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں، لیکن آپ تو پھولوں کے خریدار نظر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ حضرات دے ذوق کو سلامت رکھے، محبت نو اسی طرح سلامت رکھے، جوان رکھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم الجلساء لا یشکا جلیسہم
یہ جڑیاں محفلاں تسی سجا کے بیٹھتے ہو، یہ محفلاں بدبختاں دیاں نہیں ہوندیاں بلکہ خوش بختاں دیاں ہوندیاں۔ جڑے خوش بخت آکھو سبحان اللہ۔ اور اگر کوئی بدبخت نہ محافل میں آ جائے وہ بھی بدبخت نہیں رہندا بلکہ خوش بخت بن جاندہ ہے۔ الحمدللہ جنہیں حضرات بھی آ گئے ہو سارے خوش بخت ہو، میری دعا ہے کہ رب کائنات تھوڑے بختانوں مزید بلند فرمائے۔ ماشاءاللہ شادی نماز تو لے کے ہن تک تسی دل جمعی نل بیٹھے ہو، اور بانیاں نے محفل خصوصاً ڈوگر برادران جنہاں نے آج دی اس محفل پاک دا انعقاد کیتا ہے، الحاج محمد جاوید ڈوگر صاحب نے، حاجی طاہر جاوید ڈوگر صاحب، حاجی عبدالوحید ڈوگر صاحب، دلشاد ڈوگر صاحب نورپور، الحاج عبدالسلام سیفی صاحب، امیر احمد ڈوگر صاحب، یوسف ڈوگر صاحب، اور خصوصی انتظامیہ جناب رفیق ڈوگر صاحب، ٹھیکیدار محمد حسین ڈوگر صاحب، محمد عمران ڈوگر صاحب نورپور والے، اور محمد عمران صاحب عمران ڈوگر گڈز ٹرانسپورٹ والے، اور دیگر جتنے بھی انہاں دے معاونین نے جنہاں نے آج دی اس محفل پاک میں سجایا، سب ہی مبارکباد دے مستحق نے۔ اللہ تعالیٰ انہاں دے علم و عمل اندر، عمر اندر، حلم اندر، رزق اندر، کاروبار اندر اللہ مزید برکات عطا فرمائے۔ جنہیں حضرات آگے اللہ قدم قدم دے بدلے کروڑا نیکیاں نال سرفراز فرمائے۔ گوڈے تھلے کرو، دو زانوں ہو کے بیٹھو، چوکڑیاں مار لو، گوڈے اتنگ نہیں کھڑے کرنے، باواں دا وال نہیں مارنا۔ ایک ہوندی ہے عادت اور ایک ہوندی ہے عبادت، یہ فرق کرنا سکھو۔ ننگے سر پھرنا ساڈی عادت ہے، جی میں بہت سارے لوگ تواڈے وچ بھی ننگے سر بیٹھے نے، اور یقیناً جڑے ننگے سر بیٹھے نے انہاں عشاء دی نماز نہیں پڑھی، اور ہو سکتا ہے فجر دی بھی نہ پڑھن۔ تسی حضور دے ذکر میلاد چاہے ہو، کسے مولوی کو پوچھ لو کہ حضور نے سب تو پہلا کام کیڑا کیتا پیدا ہوندے ہیں، سارے یہ کہن گے پیدا ہوندے ہیں حضور نے سب تو پہلے سجدہ کیتا۔ تو حضور دا میلادی تے پھر ہوئی ہے نا جڑا سجدے نال پیار کرے۔ میرے شعر سن کے تے کناں دا چسکا لے کے اسی چلے جانے ہیں کرام، کاش کدی اسی روح دا چسکا لینا یہ تے ساڈیاں تقدیراں بدل جان۔ تے ہن کناں دا چسکا لینا چھڑ دیو، وقت بدل گیا۔ اسی شعر سن سن کے نا تے اپنے عقیدے تو بہت زیادہ دور ہو گئے۔ مولوی صاحب سٹیج تے بہ کے او واقعہ بھی جڑا موضوع ہے، جڑا جدا کسے تعلق ہی نہیں کتے شریعت نال یا کتے اسلام نال دا کوئی تعلق ہی نہیں، وہ بیان کر کے چلا جائے تو اسی پھر بھی سبحان اللہ کہنے، حالانکہ دور دور تک وہ دی کچھ سند ہی نہیں، اسی سن کے سبحان اللہ کہنے ہیں۔ لیکن اسان جے کوئی ساڈے سامنے علمی گل کرے، اسی کدی بھی اس دی رسپیکٹ نہیں کیتی کہ بندہ یار گل علمی کر رہے۔ ساڈا فوکس ہوندہ ہے کہ ترنم کتھے لگے گی، شعر کتھے پڑھے گا مولوی، تے جیڑا مولوی شعر نہ پڑھے آندے نے رہ گیا۔ یعنی یہ ساڈا پوائنٹ آف ویو ہے، اس حوالے نال میں گل کر رہے ہیں، لیکن انہوں بدلو، یہ ٹھیک نہیں۔ شعر پڑھنا ساڈا ذوق ہے، عقیدہ ساڈا اللہ دا قرآن تے نبی دا فرمان۔ ایک گل ذہن وچ رکھیا جائے، بہت سارے لوگ نے جڑے ساڈے تے فتوی لاندے سنی صرف شعر ہی پڑھ سکتے، میں اللہ دی قسم اٹھا کے آنا جویں دا قرآن سنی پڑھ سکدا ہے انج دا کوئی پڑھ ہی نہیں سکدا۔ کوئی سنن والا تے ہوئے نا، جدوں اساں مولوی صاحب نو کہنا جی ایہو ہی واقعہ تساں سنانا ہے، مولوی صاحب نے کتاب نو ہاتھ کیوں لانا ہے؟ تے جدوں تساں مولوی صاحب نو کہنا مولوی صاحب گل نویں ہونی چاہیے، مولوی نو پتہ ہونا کہ میں پڑھ کے جانا ہے، لوکاں نو سنانا ہے۔
اس واسطے تساں علماء نو پیسے دیندے ہو، محفل تے خرچہ کر دے ہو، تے جے تساں وہی ٹولے مائیے سن کے چلے جانا تے کی فائدہ تانوں ہویا؟ محفل پاک دی قبولیت جڑی ہے نا وہ اس طرح نہیں، تواڈے دل بھی پاک ہونے چاہیے نے، دماغ پاک ہونے چاہیے نے، اور پھر جڑا گل کرن والا ہے وہ گل وچ وزن ہونا چاہیے، پڑھی لکھی گل ہوئے، کل نو کوئی انگلی چک کے تانوں نہ آکھے تساں کیڑا مولوی سدیا سی بھائی جنوں پتہ ہی نہیں گل کرن دا کیڑی کر گیا۔ اس واسطے تہاڈی مہربانی ہے، پھر تساں گوڈے دے ہاتھ رکھ لینے۔ تسی میری پہلی گل نہیں مننی تے اگلیاں تساں کتھے مننیاں؟ گوڈے اتاں کھڑے کر کے بیٹھنا یہ ساڈی عادت ہے، تے عادت عبادت وچ فرق کرنا سکھو۔ جدوں اسی محفل پاک کے جا کے دو زانو ہو کے یا چوکڑی مار کے بہ جانے ہاں تے ویکھن والا سمجھ جاندا ہے یہ عادت وچ نہیں عبادت وچ بیٹھا ہے۔ ہن سبحان اللہ کسے نہیں آکھنی، سبحان اللہ ایک واری آکھیے تے 90 نیکیاں ملدیاں، 90 گناہ معاف ہو جاندے، 90 درجے بلند ہو جاندے۔ بڑا بد نصیب بندہ جڑا محفل وچ بیٹھ کے بھی اے نیکیاں ضائع کرے۔ اچھی آکھو سارے سبحان اللہ۔ اگر کوئی بندہ کروں اے نیت لے کے آیا کہ میں بڑا بڑا چودھریاں تے مولوی دے آکھن تے میں سبحان اللہ نہیں آکھنی، وہ اٹھ کے بے شک چلا جائے، ساڈا اودے نال کوئی تعلق نہیں۔ جڑا نبی پاک دے در دا نوکر بن کے آیا بازو کھڑا کر کے آکھے سبحان اللہ، بیٹھن دا ثبوت دیو، پتہ لگے تسی جیوندے ہو پئے۔ اے جڑے فرنٹ سیٹ والے تہاڈا زیادہ حق بندا بولن دا۔ اگر تساں چپ کر کے بہنا مینوں سستی پانی ہے پیچھے چلے جاؤ، کوئی ذوق والے بندے کے آؤ۔ ہاں تساں اس طرح نہیں بہنا جویں تسی ہن بکڑا مار کے بیٹھے ہو، منہ تو کپڑا لاؤ تے اچھی آکھو سارے سبحان اللہ۔ فرنٹ سیٹ والا بندہ سو جائے تے ڈرائیور تے کوئی بھروسہ نہیں، اچھی آکھو سارے سبحان اللہ۔ ہاں اسی طرح ہی تہاڈی آواز سبحان اللہ دی ہونی چاہیے تاکہ مینوں پتہ لگے حضور دے میلادی بیٹھے نے، کیونکہ میلاد پاک دا مہینہ ہے تے چہرے تے مسکراہٹ ہوے، کسے دے چہرے تے وٹ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اسی آقا دے اصل میلادی ہاں۔ وٹ انہاں دے چہرے تے ہوندے نے جنہاں دا آیا نہیں، اور ساڈے تے آئے نے۔ سنیو تانوں اجے بھی میری گل دی سمجھ نہیں لگی۔ اوے کوئی پی ٹی آئی دا رہنما آ جائے نا تے کدی بھی نون لیگ والے جھنڈے پھڑ کے دا استقبال نہیں کردے، انہاں نوں پوچھو اوے تساں استقبال کیوں نہیں کیتا؟ او کہن گے ساڈا آیا ہی نہیں۔ او خوشیاں سنی مناندے نے کیونکہ ساڈا آیا ہے۔ اس واسطے سانو خوشیاں منانیاں چاہیے، اور اللہ قرآن مجید اندر ارشاد فرما رہا ہے، توجہ کرو، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، البتہ تحقیق اسا مومناں تے احسان کیتا ہے جنہاں وچ اپنا پیارا رسول مبعوث فرمایا۔ احسان کنا تے کیتا ہے؟ مومناں تے۔ میں نے ایک بندہ کہندا شاہ جی نبی پاک جدوں مکے وچ آئے سن انہاں لوکاں نبی پاک دا میلاد منایا سی جڑا تسی منا رہے ہو؟ میں کہ جدوں آقا تشریف لے آئے سن اے دس اودوں مکے اندر 11 اندر مومن کنے سن؟ اندر سارے کافر سن، مومن کوئی نہیں سی۔ میں کہا پاگلا پھر عقل دا علاج کرا، نبی دا میلاد مومن مناندے کافر نہیں۔ نہ کافر ادو منایا سی نہ اج منا دے، مومن ادو ہی منایا سی تے اج بھی منا رہا، کیونکہ اللہ نے احسان مومنہ تے کیتا ہے۔ اور احسان کیتا کیوں؟ اللہ نے لا تعداد نعمت دیتی ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، بے شمار نعمتاں جنہاں نو شمار کرنا چاہیے تو نہیں کر سکتے۔ حضرات توجہ کرو، رب کائنات نے کسے نعمت نو دے کے احسان نہیں جتایا، بلکہ رب کائنات نے ایسے ناسیہ عظیم نعمتاں عطا کیتیاں، ایک نعمت نے بھی احسان نہیں جتایا۔ خودی وجہ کی ہے کہ نبی پاک عطا کر کے رب احسان جتا رہا ہے۔ رب دسنا چاہ رہا ہے کہ احسان ہمیشہ عظمت والی شے تے پاک تے مقدس شے دا احسان جتایا جاندا ہے، تے جنہاں نعمتاں دا احسان نہیں جتایا انہاں دی میری بارگاہ وچ کوئی فوقیت نہیں، کوئی حیثیت نہیں کہ جدا احسان جتا رہا وہ میری بارگاہ عظمت والا بھی ہے، حیثیت والا بھی ہے۔
ایک اور دوسرا احسان کیوں جتایا کہ جدو بندہ فوت ہو جائے نا تے کچھ بندے ہوندے نے جڑے جنازے تک نال جاندے جنازہ پڑھ کے واپس آ جاندے لیکن کچھ بندے جڑے زیادہ عزیز ہوندے نا وہ دفن کرن تک جاندے یار دوست ہوئے گا تے مٹی زیادہ پائے گا وہ سب تو قریبی تے تواڈے ماں باپ تے بہنا بھرا نے اللہ فرماتا ہے جتھے جدوں تو دنیا تو ٹر جانا ہے تے قبر کے اندر تیرے پیارے یار دوست تے ماں باپ تینوں کلیاں چھڈ کے تیرے منہ تے مٹی پا کے جدوں واپس آ جان گے میرا رسول تینوں اوتھے بھی کلیاں نہیں چھڈنا ہائے میرے محبوب نے تینوں اوتھے بھی کلیاں نہیں چھڈنا تیرے سوالاں تے جواب دی آسانی واسطے انہاں تیری قبر وچ بھی آ جانا اساں احسان اس واسطے جتایا اس واسطے احسان جتایا جا رہا ہے اور بہت سارے لوگ نے جڑے نبی پاک دے ماپیاں دے متعلق بڑی بکواس کر دیں کہ حضور دے ماپیاں تے کلمہ نہیں پڑھیا میں قرآن دی جڑی آیت پڑھی ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا البتہ تحقیق اساں مومنات احسان کیتا ہے جنہاں وچ پیارا رسول مبعوث کیتا ہے میں کہ کسے ہور مومن نہیں مندا تے نہ من پر نبی پاک دے والدین مومن مننا ہی پینا جنہاں وچ سب تو پہلا اللہ دا رسول آ گیا سب تو پہلے جنہاں دی گود وچ حضور آئے نے نا او نبی دے ماپے نے بڑی توجہ ہے اللہ اکبر نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ تعالیٰ سانو عطا کر کے نا رب خوشیاں منا رہے حضور نو دے کے رب خوشیاں کر رہے حالانکہ جنہوں محبوب ملے خوشیاں او کر دے سنیوں سبحان اللہ کھو اللہ خوشیاں کر رہے حالانکہ محبوب سانو ملے اے محبت دے خلاف ہے اللہ اپنا محبوب دے کے خوشیاں کر رہے ساڈا محبوب ساڈے تو جدا ہوئے جیسی رونے ہیں اللہ خوشیاں کر رہے اس اجے بھی میری گل تک نہیں پہنچ رہے ساڈا محبوب ساڈے تو جدا ہوئے تے اسی غم کرنے ہیں لیکن اللہ محبوب دے کے خوشیاں منا رہے ہیں چنڈے اللہ لوا رہے کوم کمیں اللہ لوا رہے شربت رب پلوا رہے حالانکہ محبت دے خلاف میں مثال دے دینا جدوں کوئی بندہ اپنی بیٹی دی شادی کردا ہے جیڑا بندہ بیٹی دے رہا ہے وہ روندا ہے جیڑا لے کے جا رہا ہے خوشیاں منا رہا ہے یہ فطری عمل ہے جیڑا لے کے جاندا ہے وہ خوشیاں کر رہا ہے اور جیڑا دے رہا ہے وہ روندا ہے اسی طرح ساڈا محبوب ساڈے تو دور ہوئے اسی غم زدہ ہو جانے ہیں پر اللہ دے کے محبوب خوشیاں کیوں کردا ہے پیا او دی وجہ ہے کہ ساڈا محبوب جدوں ساڈے تو جدا ہوئے تو دور ہو جاتا ہے پر رب کائنات نے محبوب عطا تے کیتا ہے پر دور نہیں کیتا اوے گل بدل گئی ہے جدوں تک رب کائنات نے محبوب عطا نہیں کیتا جتھے خدا سی اوتھے مصطفیٰ سی تے جدوں محبوب دے چھڑیا ہن جتھے مصطفیٰ ہے اوتھے ہی خدا ہے لوجد اللہ توابا رحیما گل بدل گئی جدو تک محبوب نہیں سی دیتا جتھے خدا سی اتھے مصطفیٰ سی جدو محبوب دے چھڑیا ہن جتھے مصطفیٰ ہے اتھے خدا ہے اس واسطے رب خوشیاں منا رہے ہیں اور سب تو پہلا میلاد بھی رب منایا آندہ جی رب نے میلاد نہیں منایا دو جلسے کیتے ایک جلسہ اپنی توحید دا دوسرا نبی دی رسالت دا میں کہا اسی قرآن پاک پڑھ کے ویکھ لینے پورے قرآن اچ نبی پاک دی آمد دا ذکر اللہ نے تنہ سیگے نال کیتا ہے جا باسا ارسالا چوتھا سیگا نبی پاک دی آمد واسطے نہیں آیا ہونے نہ تنہ سیگاں بچوں وہ سائت میثاق وچ اگر کوئی سیگا ہے تو میلاد ہے اگر سیگا نہیں تو پھر رسالت ہے اللہ فرماندا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ اور پھر جب تم میں میرا رسول آ جائے
اللہ تعالیٰ ذکر میلاد کر رہا ہے اور جب تم میں میرا رسول آ جائے اے پتہ چلیا سب تو پہلا میلاد رب نے نبیاں دے سامنے پڑھیا بندہ کہنے لگا کہ رب نے سب تو پہلا میلاد پڑھیا تے جڑے رب نو زیادہ منن والے جڑے توحید دے بڑے ٹھیکیدار انہاں نوں تے زیادہ ہونا چاہیے میلاد وچ کیونکہ رب نے پڑھیا تے پھر یہ کیوں نہیں آوندے میں کہ اصل گل ہے جدوں رب نے اپنی توحید دا جلسہ کیتا سی نا اودوں سارے بلا لے سن نیک بھی بد بھی نبی بھی ولی بھی سارے گناہگار بدعمال سیاکار نیکوکار پر جدوں مصطفیٰ دے میلاد دا جلسہ آیا نا اللہ فرمایا سارے نکل جاؤ صرف نبی بیٹھ جاؤ یا اللہ ہون کیوں نبی فرمایا یہ عقیدے دا جلسہ ہے تے نبی دا میلاد دا جلسہ ہے میں دسنا چاہنا میرا نبی پاک ہے تے میلاد وچ بھی ہمیشہ پاک ہی آئی کوئی پلید نہیں آ اور جتھے جتھے حضور دے میلاد دیاں محفلاں سجدیاں اللہ دی قسم اوتھے سارے پاک ہی ہوندے نالے جیڑا بندہ اپنے ابے دی سنت تو طریقے تو پھر جائے نا لوکی اندنے پیو دا ہی نہیں تو جو ہے توڑی لوکی کی آخ دینے یہ اپنے ابے دا ہی نہیں یہ طریقے تے ابے دے طریقے تے نہیں چلدا میں کہ اللہ دی قسم اٹھا کہنا حضرت آدم ساڑھے ابے نے اپنے پتر دے سامنے کھلو کے نبی دا میلاد پڑھیا اسی پیو دی سنت تے عمل کرنے حضرت آدم علیہ السلام نے پتر نو سامنے کھڑے کر کے فرمایا اللہ دی توحید دا دامن نہ چھڑی تے محمد دی محبت دا دامن نہ چھڑی آکھیا ابا اللہ دی توحید تے ٹھیک ہے محمد دی محبت کو لازمی ہے فرمایا لولا محمد و امته لما خلقت الجنۃ ولا النار ولا الليل ولا النهار ولا الشمس ولا القمر وما لك مقرب ولا نبي مرسل ولا جاء اگر محمد مصطفی ہوتی امت میں اللہ پیدا نہ کردا نہ دن بناندا نہ رات بناندا نہ جنت بناندا نہ دوزخ بناندا نہ فرشتے پیدا کردا نہ نبی پیدا کردا بھلا جاگا تینوں پیدا کردا لولا کلمہ ازہر ربوبیہ اگر انہوں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا وہ اپنا رب ہونا ہی ظاہر نہ کرتا تو ساڑھے ابے نے سب تو پہلا اپنے پتر دے سامنے نبی دا میلاد پڑھے اسی میلاد پڑھ کے لوگوں نے دسنے ہوئے اسی ابے آڑے قانون سمجھ اجے بھی نہیں آئی اسی کی آگنے ہیں اسی کی ہیں ابے والے اللہ نے مومنہ تے احسان کیتا جنہ وچ رسول کلے آئے جنہ وچ رسول آیا حضرات نیوکار توجہ کرو نبی پاک اپنی ماں دی گودچ آقا بار بار زمین وال کھچ کر دینا زمین وال جان دینا حضرت آمینہ پاک کہہ دینا ہاتھ چھڑے آقا زمین تے تشریف لے گئے حضور نے اپنا سر انور سجدے چ رکھیا تے ننے لب ہل دے پے نے میں کان لا کے سنیا آواز آندی ہے اللہم اغفر لأمی اللہ میری امت نو بخش دے میں کیا پتا نہیں وہ امتی نبی واسطے کچھ کرے کہ نہ کرے پر رب کائنات نے وہ نبی ایسا عطا کیتا ہے جڑا پیدا ہوندیاں امت دا درد لے کے آیا پتہ نہیں امتی نبی واسطے کچھ کرے کہ نہ پر نبی ایسا ہے جڑا امت دا درد لے کے آیا اللہ اکبر اور حضرت عبد المطلب بیت اللہ دا طواف کر رہے اور طواف کرتے ہیں ویکھا کہ بیت اللہ حضور دے گھر وال جھک رہے ہیں حضرت عبد المطلب کہتے ہیں میں ویکھ کے حیران رہ گیا وہ پتہ نہیں ہو سکتا وڈیرا ہو گیا تے نظر کمزور ہو گئی فرماندے غور نہ کھلو کے ویکھیا وہ واقعی بیت اللہ میرے گھر وال جھکدا پیا ہے میں ویکھ کے حیران رہ گیا ایک نوجوان آیا آ کے کہندا سردار مبارک ہوے اللہ تینوں پوترا عطا کیتا میں کیا یوں بچہ کوئی عام بچہ نہیں جدی آمد دے وہ بیت اللہ بھی جھوم جھوم کے خوشیاں پیا کر دائے وہ لوگوں
اج نبی پاک دی آمد تے اوے سنی خوشیاں کرو لوکی فتوے لاندے میں کیا بیت اللہ تے فتوا کیوں نہیں جڑا جوم جوم کے نبی پاک دی آمد تے خوشیاں منا رہا آیا کملی والا 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 ربیع الاول دا چاند چڑھیا جدوں 12 دا دن گزر گیا ایک دن پتے پئی توڑنیاں آواز آئی حلیمہ اے پتے توڑنے بند کر دے تیرے اوکھے ویلے مک گئے نے سوکھے ویلے آ گئے حلیمہ پتے توڑنے بند کر دے تیرے اوکھے ویلے مک گئے تے سوکھے ویلے آ گئے حضرت حلیمہ کہندی ندیدہ آواز ہے پردہ غیب چون والی آواز میں تینوں یہ نہیں کہندی کہ میرے سامنے آ یا دیدار کرا پر پتہ تے لگے وہ ہے کون جدے آن تے اوکھے ویلے مک گئے تے سوکھے ویلے آ گئے آواز آئی دا نام محمد ہے تے باپ دا نام عبداللہ ہے تے دادے دا نام عبد المطلب ہے تے مکے دی سرزمین تے آیا چھتی جا وہ تیرا انتظار کر رہے حضرت حلیمہ کہنیاں ٹرن لگی آواز آئی حلیمہ کلی نہ جائیں اے جڑیاں بیبیاں تیرے نال اے پتے پیاں توڑ دیاں انہوں نے اپنے نال لے کے جانا ہی حلیمہ کہنیاں نے میں حیران ہو کے پوچھیا او بچہ تے کلا اے بیبیاں اتھے جا کے کی کرنا ہے او بول کے آواز آئی اے حلیمہ او بچہ تے کلا ہے پر رب کائنات نے اس نبی دی آمد تے جنہ دے کرامچ بیٹیاں پیدا ہونیاں سن اللہ نے نبی دی آمد کی خوشی بیٹے عطا کیتے اسی اج حضور دے میلاد دی خوشی کریے نا تے اسی لنگر وڈنے ہیں بدانہ وڈنے ہیں شکر پارے وڈنے ہیں لیکن رب کائنات نے محبوب دی آمد دی خوشی وچ منڈے وڈنے ساڈے بدانے تے فتوہ او دے منڈے وڈنن تے کوئی فتوہ نہیں اللہ نے بیٹے دیتے ہیں اور ایک سال پورا عرب دی سرزمین تک کسے کر بیٹی پیدا نہیں ہوئی اللہ نے بیٹے ہی عطا کیتے آج بھی کوئی نسبت مصطفیٰ اور نسبت میلاد مصطفیٰ نو دین رکھ کے کبے کہ یا اللہ میں تیرے نبی دا میلاد مناواں گا تو میں پتر عطا کر حضور دا میلاد دا صدقہ اللہ پتر ہی دے گا جی اللہ ادو منڈے سن تو انہوں بھی بڑھ دے کوئی دیکھے تو ذرا ان کی دعائی دے کر عشق سچا ہو تو پتھر بھی پگھل جاتے پر کو ہوئے تو صحیح نہیں ہو جائے کوئی منگن والا ہوئے تو صحیح نہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا سبحان اللہ کھو تھکے تھکے تو نہیں ہاتھ کھڑے کرو کھڑے اکے ہو انہیں کی تجھے محفل ہے بیٹھے اللہ اکبر تھوڑی توجہ ہے تسی میرے گلے والے پریشان ہو ایک دن چھ دو تین دن تقریرہ ہون تے گڑا ہے آخر ہو جاندہ اس طرح توجہ ہے نا توڑی پھر بندیاں نو نام ہی نہیں کی جاندی جڑے بندے نو نام کر دی وہ کہندا لو جی یہ تے پاراں دے پے گیا دیکھو جی ان ٹائم ہی نہیں دیندا پھر بندہ مجبور ہو جاندا کسی نو کہیے نا طبیعت خراب ہوندا ساڈا جلسہ خراب ہو گیا تو آونا ہی آونا پہلوں کہہ لین گے جناب تسی ہو کے ٹر جائے پھر جدوں اوتھے جانا تے 1.5 گھنٹہ تقریر کروانی پاویں بندے نو جو مرضی ہوندا ہو اللہ اکبر بندے نال پیار نہیں کردے گلے نال پیار کردے لوگ کاش کدی شخصیت نال پیار کیتا ہو میرے ختم ہو گئے حضرات توجہ نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں لین واسطے حضرت حلیمہ سات قبیلے دی بنو سات قبیلے دی دائی جتی 36 سال عمر ہے تو بخار بھی تیز چڑھ گیا تو پیاس بھی لگی رستے چاہنے جناب حارث کہنے لگے اے حلیمہ تھوڑی دیر آرام کر لے یہ سفر بڑا دور کتھے طائف تے کتھے مکہ حلیمہ کہنیاں
اپنی سواری تو تھلے آ گئی آ کے لیٹ گئی آنکھ لگی قسمت جاگ گئی اللہ نے فرمایا فرشتے پتہ جے کون اللہ حلیمہ تیرے نبی پاک دی الہی بننے والی ہے فرمایا فرشتے 36 سال ہمارے پیاس لگی ہے ہمیں بخار چڑھیا ہے چھتی جاؤ میرے حیات بابا پانی نہ جاؤ حلیمہ جا کے پلاؤ خوبصورت جوان بن گئے وہ پانی لے کے آ گئے حلیمہ پاک آ کے اٹھایا حلیمہ اٹھ آپ نے اکھاں کھولیاں پوچھا تسی کون انہاں کہا پہلا پانی پی انٹروڈکشن بعد کراواں گے حلیمہ کہنی رب کعبہ دی قسم انج دا پانی کبھی نہیں دیکھیا دودھ نالوں چٹا شہد نالوں مٹھا عنبر نالوں زیادہ خوشبودار فرمایا پہلا گھٹ پڑیا پیاس جاندی رہی دوسرا گھٹ پڑیا بخار جاندا رہا جدوں تیجا گھٹ پڑیا انج لگیا جویں میری گئی جوانی واپس آ گئی ہائے بڑی تو میں تو کی پائی حلیمہ بڑی تو میں تو کی پائی حلیمہ بنی تو محمد کی دائی حلیمہ بنی تو محمد کی دائی حلیمہ حضرات جی وقار توجہ کرو حضرت اللہ کہنیاں نے جدوں پانی پیتا پوچھیا تسی کون انہاں کہا سی اللہ دے فرشتے ہوں پھر پانی کتھوں لے کے آئے ہو انہاں کہا میرے حیات دا پانی حضرت ریمہ کہنی ایک میرے فرات ایک دریائے ایک دریائے بدلائے حیات کتھوں دی لگ دیو حضرت حلیمہ کہنیاں انہاں جواب دیتا ایک پی پی اس نہر دا تعلق زمین میں نہیں اے نہر تے جنت وچوں لنگدی اے نہر جنت وچوں لنگدی اور اللہ نے تیرے تک کرم تاں کیتا ہے تو دے محبوب دی دائی بنن والی اس واسطے تیرے تے کرم ہویا حضرت حلیمہ فرماندی ہیں میں اٹھ کے بیٹھی نا تے رسی کھجور میری گود آواز آئی نو کھا میں کہا پھر کی ہوئے گا فرمایا تم میرے نبی نے دودھ پیانا ہے تے دودھ تو خشک ہو چکے ہے تو کھجور کھاندی جائیں گی دودھ آ جائے میں کہا واہ حلیمہ تیرے مقدرہ تو صدقے ایک حضرت مریم عیسیٰ دی ماں ہے سکی پیدا کرنے والی ماں تے جدوں عیسیٰ نو جنم دیتا تے جس درخت نال ٹیک لائی ہے اللہ دی بارگاہ چرز کیتی مالکہ بھوک بھی لگی ہے تے پیاس بھی فرمایا جس درخت نال ٹیک لائی ہے نا انہوں ہلا یا اللہ پھر کی ہوئے گا فرمایا پھر رسیاں کھجوراں اترن گیا وہ کھائیں تے سامنے پانی ہے وہ پینی تے پیاس پہنچ جائے گی تے بھوک مٹ جائے گی میں کیا واہ حلیمہ تینوں تے مشقت کرن دی لوڑ نہیں تو تے اجے نبی تک پہنچی بھی نہیں اجے نبی نو گود تے لیا بھی نہیں اجے دودھ پیا بھی نہیں تے رب کائنات جنت چوں تیرے واسطے کھجوراں پیا ڈور پھر حضرت حلیمہ ساتھ یہ فرماندیاں نے جدوں مکے وچ داخل ہوئی نا تے نبوت دی بینی بینی خوشبو آنی شروع ہو گئی جتھوں خوشبواں دے ہولے آئے اس دروازے تے جا کے بیٹھ گئی میں کنڈی کھڑکائی ایک کنیز بار آئی پوچھیا کون ہے کہ میرا نام حلیمہ ہے پیشے جی دائیاں تے بچہ لین واسطے آئیاں اگر بچہ ہے تے بول انہاں کیا بچہ تے ہے پر ہے یتیم ہے انہاں کیا دائیاں نو لالے چوڑا اگر بچہ پیدا ہو انہاں باپ ہو انعام ملے گا اکرام ملے گا ہو سجدہ ہے اتھوں کچھ جذبے کے حضرت حلیمہ کہنی پیچھے ہٹ جا جدے بارے تو پیدا سنی خودے آنیاں خبراں اللہ نے انہوں پہلے ہی دے چھڑی آپ اندر داخل ہو رہا حضور سے فرادہ کرو انہیں کمبلے چرام فرما رہا حضرت آمینہ پاک کرو اجازت لے کی آمینہ اجازت ہو تیرے لال کا دیدار کر لوں جاتے حضور دے چہرے کو جدو کپڑا ہٹایا تے پھر کے حرام آمینہ اے بچہ تے بڑا سونا اے پانے یتیم پر چھڑ کے جانو دل نہیں کرنا
دل سوچ آ گئی اپنے خامد تے پوچھیا ہو سکتا ہے وہ منے کہ نہ دوڑ کے باہر اپنے خامد نال گل کی اے بچہ تے ہے پر ہے یتیم اے پتہ نہیں کچھ لبے کے نہ لبے پر سونا بڑا ہے خامد کہن لگا حلیمہ آپ ہی گلاں کری جاندی ایک باری مریم تے بکھا حلیمہ دوڑ کے اندر گیا آقا نوں لے کے آیا جدوں خامد نے حضور دا چہرہ پاک ویکھیا جویں کہ کہن لگا محمد نوں چھڈنا گزارا نہیں ہونا محمد نوں چھڈنا گزارا نہیں ہونا جدائی کا صدمہ گوارا نہیں ہو جدائی کا صدمہ گوارا نہیں ہو جدائی کا صدمہ حضرات حضرت حلیمہ پاک نبی پاک اٹھا حضرت آمنہ پاک دو کون لے کے گئی آمنہ اجازت لے کہ نالوں لے جاؤں حضرت آمنہ کہنیاں نے پتر پہ دستور پتر پیدا کوئی کردا کہ لے کوئی جاندہ دستور لے کے جانا ایک دلالی رکھ کے اپنے پتر دا چہرہ پہ ہو گیا حضور دے چہرہ پاک اور غور میں تقدیم انبیاء حلیمہ جدو ماما پتر کسے یہ دنیا سو نصیحتاں کر دیا میرے پتر نوں دودھ دی کمی نہ آوے پتر نوں روٹی دی کمی نہ آوے پتر نوں پانی دی کمی نہ آوے حلیمہ تو ہی دس آمنہ تو ہی دس تیرا پتر لے کے چلیا آپ نے فرمایا یہ ہوئے جنہیں جاننا اللہ تیرے بارے پیارے میں دے بارے کیوں آکے یہ دے جاننا اللہ تیرے بارے پیارے حضرت حلیمہ سعدیہ فرماندیاں نے میں حضور نو لے کے گود چگے بہ گئی تے خامد میرا پیچھے بہ گیا تے او ڈاچی جڑی کمزور سی چل نہیں سی نہ سکدی ہوری چلدی سی اتنی تیز ہو گئی کہ میں خود حیران ہو گئی تے پھر ذہن خیال آیا اے چ ساڈا کوئی کمال نہیں اس سے سواری رکھا اے جڑا سوار آ گیا نا اے کمال تے جدوں سواری دائیاں پہلے بچہ ہفتہ ایک ہفتہ پہلے بچے لے کے چلیاں گئی کہ حضرت حلیمہ ہفتہ بعد چلی گئی کہ آپ دی باجی تے تو تیزی نال کولوں گی انہاں پیچھے مڑ کے تے حیران رہ گئیاں کہ باز مار کے آدیاں پیچھوں حلیمہ خیر ہے تے سواری ٹردی نہیں سی ہن کی گل ہے سواری بدل گئی حلیمہ فرمانیاں چڑھیو سواری نہیں سوار بدل گیا آئے سوار بدل گئے اور حضرت حلیمہ جدوں حضور نو لے کے اپنی کلی وچ گئیاں نا تے حضرت حلیمہ فرماندیاں میری کلی دے بارے نیارے ہو گئے جیڑیاں بکریاں دودھ نہیں سن دیندیاں انہاں وی دودھ دینا شروع کر دتا اگے کدی دنے دیوا نہیں سی رات نو دیوا کدی نہیں سی بلیا ہن دنے وی نہیں بجدا تے محلے دیاں بیبییاں اکٹھیاں ہو کے گلاں کردیاں نے تے حلیمہ اتنی امیر ہو گئی اتنا تیل کتھوں لیندی ہے ایک دن حضرت حلیمہ نو ڈک کے آکھن لگیاں نہیں حلیمہ اگے تے رات کدی دیوا نہیں سی بلیا ہن دنے نہیں بجاندی اتنا تیل کتھوں لے لئی بڑی امیر ہو گئی حضرت حلیمہ فرماندیاں نہیں چلیو جدوں میری کلی وچ سونا محمد آ گیا میں تے دیوے توڑ دیوے دا کام ہی کوئی نہیں سراج منیر آ گیا اور پھر حضرت حلیمہ فرماندیاں نے میرے آقا دی عمر جدوں 1 سال دی ہوئی نا تے سرکار نے بولنا شروع کر دیا 1.5 سال عمر ہوئی تو حضور گلاں کرنی شروع کر دتیاں تے چلنا دوڑنا شروع کر دیا ایک دن حضور ویڑے چ کھیڈ رہے تے میرا دل کیتا حضور نال پیار کراں میں اگے ہو کے پھڑن لگی تے آقا دوڑ کے اگے ہو گئے میں پیچھے تے آقا اگے مینوں روک کے آندے نے اماں مینوں کیوں پھڑنی ہے میں کوئی تیرے کول پھڑیا جانا آئے حضرت حلیمہ کہندی میں حیران ہو کے پوچھیا بچے 2-3 سال دے ہو کے گلاں کردے تے تساں ہنے ہی گلاں کرنی شروع کر دتیاں آقا فرمایا اماں تینوں پتہ نہیں نا پہلے نبیاں دیاں عمراں بہتیاں سن کام تھوڑا سی تیری عمر تھوڑی ہے کام بڑا زیادہ ہے پھر حضرت حلیمہ سعدیہ فرماندیاں نے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم جدوں میری کلی چاہے نا تے آپ دی ایک کزن سی جدا نام سی خولا وہ بڑیاں گلاں کرے میں عتبہ تے شعبہ دے پتر لے کے آئیاں سردار نے مکے
تے پتر بھی بڑے سونے تے باپ بھی بڑے امیر تے انعام بھی بڑا ملے گا تے حلیمہ کی دا کہ یہ یتیم جدے سر تے ابیا نہیں حضرت حلیمہ ایک دن ڈاک کے خولا نو آکھیا نہیں خبردار تیرے پتر جتنے بھی سونے پر میرے پتر دے بارے گل نہ کری اگر تینوں اپنے پتر سونے لگ دے تے وخا جڑے تو لے کے آئی خولا کہنے لگی تمہیں وکھائیں گی فرمایا میرا پتر کو لکیا ہے جدو مرضی ویکھ پہلا اپنے وکھا حضرت حلیمہ جدوں دے ویڑے گئے تے پتراں دے منہ تو کپڑا ہٹایا اور تے پہچانن دی حس بڑی باریک ہوندی ہے پہلے دن دا بچہ ہوئے گا تے اودے تے تخمینے لگنے شروع ہو جان گے کہ آ کتے تے اگر رنگ دا کالا ہوگا تے کہن گے دادے تے چلا گیا اگر چٹا ہوگا تے کہن گے نانے تے گیا تے جے نک موٹا ہوگا تے کہن گے نک چاچے تے چلا گیا جے نک باریک ہوگا تے کہن گے نک مامے تے چلا گیا اے فطری عمل ہے سونا ہونا تے نانکیاں والا کوچا ہونا تے دادکیاں دے پا جانا لیکن حضرت حلیمہ جدوں ویکھیا نا تے فرما دیا اے تے میرے لال دے پیر دی چیچی ورگی انہیں آکھا تو بڑا مان کیتا تے چل اپنا پتر بھی دکھا جدوں حضرت حلیمہ نے آکے چلیاں تے ذہن سوچن لگ پئی ماں اللہ بھی کمی کڈاں گی ایویں کمی کڈاں گی ایویں کمی کڈاں گی ایویں نقص کڈاں گی ایویں نقص کڈاں گی حلیمہ دا بیڑا آ گیا جدوں حضرت حلیمہ نے حضور دے چہرے تو کپڑا پڑا کیتا اللہ دی نظر ٹک گئی جناب ساتھ ہو گیا ہاتھ چمک ماری کے پیچھے حضرت حلیمہ چلی نہیں خولا اللہ تو نہیں خولا خولا نہیں بول موٹے تو کلا کیا نہیں خولا ہاں جی ہاں نہیں بول نہیں ہاں جی نے بول جو سچے اتمام جانتا چورا سا بیچی نظریں کون کی خبریں خلاف پڑھنا سنا کے سوکھا ارے جی اور نعرہ تکبیر مل کے کہیں گے سارے نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ سرکار کی آمد سارے بولو سرکار کی آمد گلدار کی آمد نجرال کی آمد منتار کی آمد تاجدار ختم نبوت علماء اہل سنت جو ہے اللہ اکبر ہن معذرت نال ایک گل عرض کرن لگا توجہ کرے 12 ربیع الاول دا دن ہوے اسی بازار صاف کرنے ہیں نالیاں صاف کرنے کسی کو پوچھو بھئی وہ بازار کیوں صاف کر رہے ہو تسی نالیاں کیوں صاف کر رہے ہو کی وجہ ہے اسی جواب دیاں گے کہ اساں ایتھوں حضور دے میلاد دا جلوس لے کے بننا اللہ کرے میری گل تو سمجھ آ جائے یہ ساری خوشی کیونکہ حضور جو تشریف لے آئے دسنے پہ 12 دن سانو فضل بھی ملیا تے رحمت بھی ملی تے خوشی کردہ بھی ہوئی جنہوں فضل بھی ملے تے رحمت بھی ملے جڑے نہیں نہ کر دے ادوں بھی دو ہی جگہ سن ایک کفر دے اڈے سن شیطانی اڈے اور ایک برکت والا گھر سی جدوں حضور آئے نا تے جڑے کفر دے اڈے سن انہوں تالے لگ گئے شیطانی اڈیاں تے تالے لگ گئے بت منہ دے بال ڈگ پے تے آتش کدے بجھ گئے تے کفر دے اڈیاں تے تالے لگ گئے تے جڑا برکت والا گھر سی اللہ فرمائے جبریل چھتی جا چنڈا لے کے اودی چھت تے جا کے میرے گھر دی چھت تے لہرا یا اللہ کیوں فرمایا لوکاں نوں پتہ لگے جدوں محبوب آیا سی نا تے تالے شیطانی اڈیاں تے لگے سن کفر دے اڈیاں تے لگے سن جڑا برکت والا گھر سی اودے تے چنڈا لہرا رہا سی اج بھی کسے نے انالیسس کرنا ہوے نا تے 12 والے دن دیکھ لیا کرو جنہاں مسیتاں دے تالے لگے ہن سمجھ لینا اے ہن آدیاں نے جنہاں اودوں نہیں سی منایا تے جتھے چنڈیاں لگیاں ہن سمجھ لینا اے برکت والے گھر کیونکہ نبی جدوں آئے نے تالے شیطانی اڈیاں تے لگے برکت والے گھر اور اسی بازار اس واسطے سجانے ہیں کیسا لگا 70 سال ساڈی عمر ہو گئی داڑیاں چٹیاں اساں کدی دل صاف نہیں کیتا جتھے مصطفیٰ دا بسیرا ہو
اپنی خوشی واسطے سارے کام کرنے کدی اللہ تعالی دے رسول دی خوشی واسطے سا کدی کوئی کام نہیں یہ ساڑیاں مسجدہ جنت اذا مررتم بریاض الجنت فرتعو حضور فرما رہے ہیں تو جنت بار نظر آ جان تو انہاں وچوں کچھ نہ کچھ کھا لیا کرو قالوا ما لیا الجنہ وہ جنت دے کیڑے باغات ہیں فرمایا قالا حلقۃ الذکر اور دوسرا فرمایا مسجد اے جنت ہے تے جیڑا بندہ مسجد دے گوان رہ کے اپنے کام چھڑ کے جنت وچ نہیں آیا یا جنوں عادت نہیں پئی اپنے کام پیچھے رکھ کے مسجدیں آؤں یا اس جنت وچ وڑن دی اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا وہ پل فراق لنگ کے تے اس جنت وچ نہیں جا سکتا اے اکھاں اگر غیر عورتاں ول تک دی کدی فجر تو بعد قرآن پاک کیوں نہیں وجہ ہے یہ زبان بھاری کرو جھوٹ سے چغلی تے کر رہی ہے پر کبھی قرآن کی تلاوت دے اوپر کیوں نہیں اسی سارے کام اپنی خوشی واسطے کرنے ہاں کبھی کوئی کام اللہ تعالی دے رسول دی خوشی واسطے بھی کیتا ہے ہر بار ربی الاول تے اسی کئی چاس تے بینر تے کپڑا لانے ہاں کاش اس اپنی ماں بہن تے تھی جیسے تے چادر بھی دتی ہوتی تاکہ انہوں سیدہ زہرا پاک بھی سنت عمل کا طریقہ آ جائے ہر سال 12 ربیع الاول تے ساڈے بینر تے کپڑے ودتے جاندے ساڈی ماں بہن بیٹی دا کپڑا گھٹدا جاندا اساں کدی سوچیا نہیں معاشرہ کی دانا ہے کہندے نے معاشرہ ٹھیک کرو معاشرہ اسی ہیں 5-7-10 بندے یہ معاشرہ ہے اگر اپنے ہر بندہ اپنے گھر وچ اسلامی قانون نافذ کرے تے حکومت نو کہن دی ضرورت نہیں کہ اسلامی قانون نافذ کرو ہر بندہ اپنی ماں بہن بیٹی نو پردہ اور پردے دا حکم دے تے گھر وچ رہ کے 5 وقت دا نمازی بنائے تے ماں اپنی بیٹی نو اپنے نال مصلی تے جوڑیا کرے تے باپ مسجد جان لگیا پتر دی وہی پکڑ کے مسجد لے کے جائے رب کعبہ دی قسم نہ بیٹی نماز چھڑ سکتی ہے نہ پتر نماز کو ہو سکتا پر اساں اپنے طریقے بدل کبھی یا نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے وہ کیسا گردوں تھا جس کا ٹوٹا ہوا تارا تو پہچان کسی اپنے آپ تو ہے ہر بندے نے دنیا تو ٹر جانا مر جانا ہر بندے نے منا موئی مٹی تھے چلے جانے کسی نے کوئی پتہ نہیں کیڑے ویلے جان نکل جانے اور جب سانو پتہ ہی نہیں ایسا مر کیڑے ویلے جانا تو پھر گناہ کس شے تے کری جاندے موت ہر بندے نوں ہونی پر اساں کدی نہیں سوچے ایدی آواز ہن بالکل کٹ کر دیو میں ہن ترد نہیں لانا میں صرف انہاں نوں سمجھانا ہے ہاں ہن چیک نہ آوے بڑی مہربانی تھوڑی توجہ ہے ہن تساں سبحان اللہ نہیں آکھنی جدوں نماز دی گل آوے انہاں چیزاں تے سبحان اللہ نہیں آکھنی اسی واسطے میں تانوں آکھیا پسوڑا نے بیڑا گرک کر چھڑیا ساڈا کناں دے چسکے لین واسطے انہیں دل دیاں بستیاں ویران ہو گئی دلاں وچ رونق ہی نہیں رہی ایمان ہی ختم ہو گیا اور جدوں درخت ہی نہیں تے پھل کتھوں لگے گا سب تو پہلا اپنے اندر ایمان دا درخت لاؤ پھر پھل لگے گا اور ایمان کی یہ مصطفیٰ دی محبت ہے جدوں دل وچ آ جائے گی تے نیکیاں دی توفیق اللہ تعالی دے دے اللہ علیہ تھوڑی مہربانی ویکھو تے میں موضوع تو گل ہٹ جاندی ہے پھر انشاءاللہ کسے ویلے جو ہے تھوڑی سکھ نو کو بندہ کہے نا 2000 روپیہ لاتے داڑھی من نو آکھے گا 10,000 بھی دیویں تے نہیں مننی کیوں آندا گرو دی سنت حالانکہ دا گرو جھوٹا ہے وہ آپ جھوٹا ہے دا دھرم جھوٹا ہے وہ جھوٹے گرو دی انی گل مندا ہے تے پیسے اسی اپنی جیب وچوں وی دئیے تے او داڑھی منان واسطے تیار نہیں مسلمانوں ساڈا نبی سچا ہے ساڈا دین سچا ہے اسی سچے ہیں ہتھوں پیسے دے دے کے داڑیاں منوا دین بڈھے بڈھے بابے رگڑا کے داڑھی منا کے اوتے پھٹکڑی لوان دین تے جے قبر وچ پوچھیا ما کنت تقول فی هذه الرجل تے آقا فرما دیتا ہے کولوں کی پوچھ دے تے چہرہ میرے غلاماں والا نہیں کوئی جواب دے سکنے اے دعا کرو اللہ سن چہرے ہوتے حضور دی سنت بھی سجان دی توفیق دے کم سے کم قبر وچ حضور دا حضور دی سنت والا چہرہ تے لے کے جائیے
بے نمازی بندہ جڑا بندہ جان بوجھ کے نماز ترک کرے نا اللہ تعالیٰ دا نام دوزخ دے دروازے تے لکھ دیندا استغفر اللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول ایک بی بی آئی رون دی، آپ نے فرمایا پریشان کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا حضور میں میرا مالک بڑا سخت ہے تے گھروں تیل لین واسطے آئی سا، رستے وچ اونے ٹھیڈا لگا ڈگ کے برتن ٹوٹ گیا تے تیل رڑ گیا تے مینوں تیل چاہیے ورنہ بڑا کم خراب ہو جانا۔ آپ نے ایک رکا لکھیا، فرمایا جتھے تیل پیتا ہی نا زمین میں اتھے جا کے رکا رکھی، انہیں جا کے رکا اتھے رکھیا، زمین نے تیل ابالیا، جنہ لینا سی انہیں لیا تیل اپنا تے لے کے سیدھی حضرت عمر دے کول آ گئی، آ کے کہنے لگی یا امیر المومنین ایک گل تے دسو، اور رکے اتنے لکھیا کی سی مالک کول تے میں بعد جاواں گی، تیل مینوں مل گیا، پر میں اج ناممکن کم ممکن ہوندا ویکھیا، مینوں دسو تساں رکے اتنے کی لکھیا؟ آپ نے فرمایا میں رکے اتنے لکھیا سی اگر اس بی بی دا تیل تو واپس نہ کیتا تے میں تیرے اتنے کوئی بے نمازی دفن کر دیاں گا، تے زمین نے ڈر کے تیل باہر کر چھڑیا کہ میرے اتنے کوئی بے نمازی دفن نہ ہو۔ اسی کس بل بوتے تے لگے پھر رہے ہیں، پھر اسی والدین دی بے ادبی کرنے رج کے، جیڑا بندہ ماپیاں دا بے ادب تے گستاخ ہے وہ کدی جنت وچ نہیں جا سکتا، وہ پاویں ہر سال حج تے جاوے تہجداں پڑھے عمرے کرے وہ کدی جنت دا دروازہ بھی نہیں تک سکتا، جیڑا ماپیاں دا بے ادب تے گستاخ ہے۔ میں سانگلہ ہل تو آیا، میں تو انہوں پہلے نہیں جاندہ، ہو سکتا میں پہلی دفعہ تو اڈے پنڈ آیا، لیکن میں سید بھی ہاں تے مسافر بھی ہاں، میں تو اڈے سامنے ہاتھ جوڑے نے سچی دسیا جے تو میرے مرتبے چ کمی آ گئی، بولو میرا قد چھوٹا ہو گیا؟ نہیں، میں تو انہوں نہ جان دیا اگر تو اڈے سامنے ہاتھ جوڑے نے تو میرا قد چھوٹا نہیں ہویا، میرے مرتبے چ کمی نہیں آئی ہو مسلمانوں، گھر جا کے اگر ناراض ماپیاں سامنے ہاتھ جوڑ لو گے تو تواڈے بھی قد چھوٹے نہیں ہو جائیں، تواڈا اللہ بھی تواڈے تے راضی ہو جائے گا، اور رسول بھی تواڈے تے راضی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سانو سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے، اور آج دے اس محفل پاک میں اپنی بارگاہ قبول فرما کے ساڈے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔